نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنة وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ ابھی آپ نے سورہ اعقاف کی آیت 11 سے 16 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم۔ آیت 11۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ وھذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشریٰ للمحسنین۔ آیت 12۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت 13۔ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ آیت 14۔ ترجمہ: کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ اگر یہ دین اچھا ہوتا تو یہ لوگ اسے ہم سے پہلے اختیار نہ کرتے، اور چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو اب یہ کہہ دیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام والی کتاب پیشوا اور رحمت والی تھی، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے جو عربی زبان میں ہے، تاکہ ظالموں کو چوکنا کر دے اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے تو انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ جنت والے ہیں جہاں یہ اپنے عملوں کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ اعقاف کی آیت 11 سے 14 کا تفسیر۔ اگر قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو پہلے ہم ایمان لاتے۔ آیت 11۔ یعنی مشرک کہتے ہیں کہ اگر قرآن خیر و برکت والا ہوتا تو ہم جیسے اللہ کے مقبول بندے سب سے پہلے اس پر ایمان لاتے، اور یہ گرے پڑے یعنی بلال، عمار اور صہیب، خباب وغیرہ ہم سے آگے نہ پڑھتے، بھلا ہم ارباب حل و عقد کیسے پیچھے رہ جاتے، اور موٹی عقل والے ہم سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا رب سب سے پہلے یہ ہمیں عطا فرماتا۔ ان کا یہ طرز استدلال اور انداز فکر باطل ہے۔ سورہ انعام کی آیت 53 میں فرمایا، ہم نے اسی طرح بعض کو بعض سے آزمایا تاکہ کہنے لگے کیا یہی لوگ ہیں جن پر ہم سب میں اللہ کا احسان ہوا ہے؟ یعنی انہیں بڑا تعجب ہے کہ یہ لوگ سیدھی راہ پر آ گئے۔ اگر یہ دین سچا ہوتا تو ہم لپک کر اس کی طرف جاتے اور اسے آنکھوں اور دلوں میں جگہ دیتے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔
دراصل بھلائی کی طرف دوڑنے والے اور نیکی کی طرف سبقت کرنے والے وہی ہوتے ہیں جن کی سمجھ سیدھی اور دل سلامتی والے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جو قول و فعل صحابہ کرام میں نہ پایا جائے وہ بدعت ہے، کیونکہ اگر وہ سنت میں داخل ہوتا تو یہ مقدس جماعت جو نیکی کی طرف لپک کر جانے والی تھی بھلا کیوں اسے چھوڑ دیتی؟ پھر فرمایا کہ چونکہ یہ جماعت اپنی ازلی بدبختی کی وجہ سے قرآن پر ایمان نہیں لائی، لہذا اپنی ندامت دور کرنے کی غرض سے قرآن پر ہی الزام رکھتی ہے اور صاف کہتی ہے کہ یہ پرانے لوگوں کی پرانی باتیں اور دقیانوسی خیالات ہیں۔ اسی سے یہ قرآن ماننے والوں کو طعنہ دیتے ہیں۔ یہی غرور ہے کہ حق نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ آیت 12۔ توریت کی طرح قرآن بھی امام و رحمت ہے، یعنی تورات امام و رحمت تھی، اور یہ قرآن تمام سابق الہامی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور انہیں سچی کتابیں مانتا ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے جو نہایت ہی فصیح و بلیغ اور سلجھی ہوئی اور شگفتہ زبان ہے، اس لیے یہ قرآن نہایت واضح اور صاف ہے۔ اس میں کافروں کے لیے ڈراوا اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ آیت 13۔ اس کی اور 14، یعنی انہیں آئندہ خوف نہ ہوگا اور چھوڑی ہوئی چیزوں کا غم نہ ہوگا۔ یہ ہمیشگی والی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے نیک عمل اسی لائق تھے کہ شفیق و مہربان اللہ کی وسیع رحمتیں ان پر چھائیں اور انہیں اپنی آغوش سے رحمت میں لے لے۔ اے اللہ ہم گنہگاروں پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما، آمین۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ آیت 15۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ آیت 16۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سہ کر جنا۔ اس کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے، اور تیری رضا والے نیک عمل کروں اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما۔ میں تیرے آگے توبہ کرتا ہوں اور فرما بردار ہوں۔ یہی وہ ہیں جن کے نیک عمل ہم قبول فرما کر ان کی برائیوں سے درگزر کر دیں گے، یہ اس سچے وعدے کے مطابق جس کا ان سے وعدہ کیا جا چکا ہے، جنت والوں میں سے ہوں گے۔ یہ تھا ترجمہ۔ آیت 15 اور 16 کا تفسیر۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اوپر توحید، اخلاص اور استقامت کا حکم تھا، جہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا بیان ہے۔ قرآن میں اس مضمون کی بہت سی آیتیں ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت 23، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ لقمان کی آیت 14، اے انسان میرا شکر بجا لا اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لہذا انسان کو تاکید ہے کہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی خاطر و مدارات کرے اور ان کی خدمت میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہ رکھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ کی مشرکہ ماں نے ان سے کہا کہ اللہ کا یہ حکم نہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ: میں کھانا پینا بند کر دوں گی جب تک کہ تم اسلام نہ چھوڑو گے۔ آخر اس نے ایسا ہی کیا۔ لوگ جبریہ اس کا منہ کھول کر کچھ ڈال دیتے تھے، اس پر یہ آیت اتری۔ مگر یاد رکھو، گناہ کے کاموں میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، اس لیے سعد رضی اللہ عنہ نے ان کا کہنا نہ مانا۔ ماں کی تکلیفوں کا احساس کرو، اس نے تمہیں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا، تمہارا بوجھ اٹھایا، قسم قسم کے درد برداشت کیے،
طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، پھر درد ذرا کی شدت بھی برداشت کی اور تم دنیا میں آ گئے۔ پھر تمہیں 2 سال تک اپنا خون چسایا، تمہاری دن رات نگرانی کی اور تمہیں آرام سے رکھا، گو آپ دکھ برداشت کرتی رہیں۔ حمل کی اقل مدت 6 ماہ ہے۔ ایک دفعہ ایک جہنی نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس عورت کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ اس کا شوہر عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور واقعہ بیان کیا۔ آپ نے اسے بلا بھیجا۔ جب وہ آنے لگی تو اس کی ہمشیرہ رونے لگی۔ وہ انہیں سمجھانے لگی کہ کیوں روتی ہو؟ اللہ کی قسم میں کسی شخص سے نہیں ملی، نہ میں نے کبھی کوئی برا کام کیا، انتظار کرو میرے بارے میں اللہ کا کیسا فیصلہ ہوتا ہے۔ آخر عثمان رضی اللہ عنہ نے رجم کا حکم صادر فرما دیا۔ جب علی رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو دوڑے دوڑے امیر المومنین کے پاس پہنچے، پوچھا کیا حکم صادر فرمایا؟ فرمایا رجم کا، 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، لامحالہ زنا کا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہ تینوں مذکورہ بالا آیتیں پیش کر کے فرمایا یہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، وہ عورت پاک دامن ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو ماننا پڑا اور آپ نے آدمی دوڑایا کہ جلدی سے اس عورت کو بلا لاؤ، لیکن افسوس وہ سنسار کی جا چکی تھی۔ معمر و راوی حدیث کہتے ہیں کہ بچہ بالکل اپنے باپ کے مشابہ تھا۔ اس کا باپ یعنی مطوفیہ کا شوہر پھر ایک ناسور میں مبتلا ہو گیا، جس سے وہ بھی گھلتے گھلتے مر گیا۔ پھر فرمایا جب وہ پوری قوت والے زمانے کو پہنچ گیا، یعنی جوان ہو گیا، کیونکہ عہد شہباب پوری قوت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت انسان مردوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں عقل پوری ہو جاتی ہے اور سمجھ بوجھ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ بردباری کا زمانہ ہے۔ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں انسان کی جو حالت ہوتی ہے عموماً وہی حالت باقی عمر میں رہتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں پرخلوص توبہ کرنی چاہیے۔ پھر دعا کا بیان ہے کہ ہوشیار اور سمجھدار ہو کر اس نے دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو سرفراز فرمایا ہے، اور ان نیک عملوں کی بھی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جا۔ علاوہ ازیں میری نسل کی اور میری پشت سے آخر تک آنے والی اولاد کی اصلاح فرما۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تیری فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان کو 40 سال کی عمر میں پرخلوص توبہ کرنی چاہیے اور از سر نو دینی کاموں میں دلچسپی لینی چاہیے اور ان پر جم جانا چاہیے۔ آیت 16 تھوڑے سے عملوں سے جنت، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کی اکثر خطائیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں اور ان کے تھوڑے سے عملوں سے انہیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ حسب وعدہ انہیں جنت ہی ملتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ وعدہ ہے جو قطعی سچا ہے اور جو دنیا میں ان سے کیا جاتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی تمام نیکیاں اور برائیاں لائی جائیں گی اور ایک ایک نیکی کو ایک ایک برائی کے مقابلے میں رکھا جائے گا۔ اگر اس کی بدی کے مقابلے میں ایک نیکی بھی بچ گئی تو وہ اسی سے جنتی ہو جائے گا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور ایک بھی نیکی نہ بچی تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ برائیوں سے درگزر فرمائے گا۔ ایک سند سے یہ حدیث قدسی ہے۔ یہ تھا سورہ احقاف کی آیت 11 سے 16 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔